الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، پاکستان میں جو غربت چل رہی ہے، لوگ آٹے کے لیے ترسے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ پاک پاکستان کے لوگوں سے اور جو بھی لوگ بے روزگار ہیں، اللہ پاک ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کیا چیز کرنی چاہیے جس سے ہمارا رزق وسیع ہو جائے؟ اللہ پاک فرماتا ہے کہ تم صدقہ کرو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا وظیفہ بتائیے کہ میرا رزق وسیع ہو جائے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم ہمیشہ باوضو رہا کرو، تمہارا رزق بڑھ جائے۔ ایک صحابی رسول تھے، ان کی موت کا وقت قریب آیا تو ان کے دوست نے کہا کہ مجھ سے کچھ رقم لے لو جس سے آپ اپنی بیٹیوں کو کچھ دے دینا، جس سے وہ گزارا کر لیں گے۔ تو صحابی رسول نے کہا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جو بندہ سونے سے پہلے سورۃ الواقعہ کی تلاوت کر کے سوتا ہے، زندگی میں اسے رزق کی تنگی نہیں ہو، اور میری بیٹیاں اس وقت تک سوتی نہیں جب تک سورۃ الواقعہ نہ پڑھ لیں، اس لیے میری بیٹی کو رزق کی تنگی نہیں آئے گی۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ سورۃ واقعہ پڑھنے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور انسان کو زندگی میں کبھی بھی فاقہ نہیں ہوتا۔ فرمایا جاتا ہے کہ جو شخص کی رزق میں تنگی ہو، وہ اس طرح کرے کہ اپنے جو رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک شروع کرنا کرتے، اور جو ان کے یتیم رشتہ دار ہیں ان کا ذمہ اپنے اوپر لے لے اور ان کے اخراجات اپنے اوپر لے لے، تو انشاءاللہ عز و جل اللہ کا کرم ایسا ہوگا کہ اس کا رزق وسیع ہو جائے گا۔ اور ایک اور بات یہ کہوں گا کہ جب وہ ان کا ذمہ لے لے گا تو صدقے کے حقدار وہ ہیں جو ان کے غریب رشتہ دار ہیں، اور وہ صدقہ اعلیٰ صدقہ کہلائے گا۔ اور صدقہ کسے کہتے ہیں؟ صدقہ کہتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے دینا، نہ کہ یہ اعلیٰ بلاں وغیرہ دوسروں کے سر پر ڈالنا، بلکہ صدقہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کوئی چیز کو دینا۔ جزاک اللہ خیرا۔ اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک، شیئر، سبسکرائب اور فالو لازمی کرنا۔ اللہ حافظ۔